subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء و طالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th میتھس ٹو جیومیٹری سیکنڈ مڈ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر کوشچن آنسر۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 کا اے ہے، درج ذیل سوالوں کے متبادل جوابات میں سے صحیح متبادل منتخب کیجئے۔ کوئی دو نمبرات کے لیے ہے۔ پہلا سوال ہے، جس ضربۃ الاضلاع کے متواتر ضلعوں کی تمام جوڑیاں متماثل ہوتی ہیں تو اس ضربۃ الاضلاع کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے معین۔ دوسرا ہے، ایک مربع کے وتر کی لمبائی 12 جذر میں 2 سم ہے تو اس کا احاطہ کتنا ہے؟ اس کا جواب ہے 48 سم۔ تیسرا سوال ہے، دائرے کا نصف خطر کا ڈیش ہے، اس کا صحیح جواب ہے نصف۔ چوتھا سوال ہے، مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصفوں کے نقطہ تخاطے کو ڈیش کہتے ہیں، اس کا جواب ہے داخلی مرکز۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، مندرجہ ذیل میں سے کوئی 4 سوالات حل کیجئے۔ پہلا سوال ہے، ایک مربع کے وتر کی لمبائی 12 جذر میں 2 سم ہے تو مربع کا ضلع معلوم کیجئے۔ دوسرا سوال ہے، ایک متوازی الاضلاع کے ایک زاویے کی پیمائش 70 درجے ہے، تمام زاویوں کی پیمائش معلوم کیجئے۔ اب دیکھیے اس سوال میں سے آپ کو صرف 4 ہی حل کرنا ہے۔ تیسرا سوال ہے، متوازی الاضلاع WXYZ کے وتر ایک دوسرے کو نقطہ O پر خطا کرتے ہیں۔ اگر زاویہ XYZ مساوی ہے 135 ڈگری، تب زاویہ XWZ اور زاویہ YZW کی پیمائش معلوم کیجیے۔ پہلے سوال کا جواب ہے، شکل بنائی ہے، اس کا وتر ہے 12 جذر میں 2 اور ضلع فرض کیا گیا ہے X۔ ضربۃ الاضلاع ABCD، فرض کریں کہ ضربۃ الاضلاع ABCD ایک مربع ہے۔ AC یعنی وتر مساوی ہے 12 جذر میں 2، X مربع کا ضلع ہے، زاویہ ABC 90 ڈگری ہے۔ فیصد غرض کے مسئلے کی رو سے AC کی دوسری مساوی ہے AB کی دوسری جمع BC کی دوسری، یعنی وتر کی دوسری مساوی ہے قاعدے کی دوسری جمع ارتفاع کی دوسری۔ 12 جذر میں 2 قوس کی دوسری مساوی ہے X کی دوسری جمع X کی دوسری، کیونکہ ہم نے ضلع X فرض کیا ہے، دونوں ضلع مساوی ہوں گے۔ 12 جذر میں 2 کا اگر ہم مربع نکالیں گے تو 144 ضرب 2 آئے گا، اور X کی دوسری جمع X کی دوسری یہ ہوگا 2X کی دوسری، 2 کٹ جائے گا، X کی دوسری مساوی ہے 144، تو X کی قیمت آئے گی 12، یعنی X 144 کا جذر 12 ہوتا ہے، تو مربع کا یعنی ضلع جو ہے وہ 12 سم ہوگا۔ اگلا سوال کا جواب ہے، حل ہے، دیا ہوا ہے WXYZ، دیا ہوا ہے کہ ایک متوازی الاضلاع ہے، زاویہ XYZ 135 ڈگری ہے، اس لیے زاویہ XYZ مساوی ہے زاویہ XWZ، کیونکہ متوازی الاضلاع کے مقابل کے زاویے مساوی ہوتے ہیں، اس لیے زاویہ XWZ مساوی 135 ڈگری۔ اب دیکھیے خطی جوڑی کے زاویہ XYZ جمع زاویہ YZW مساوی ہے 180 ڈگری۔ اب متوازی الاضلاع کے متصلہ زاویے متمم ہوتے ہیں، اسی کی مناسبت سے 135 ڈگری جمع زاویہ YZW مساوی 180 ڈگری، اس لیے زاویہ YZW مساوی 180 منفی 135 یعنی 45 ڈگری۔ OY مساوی ہے 1/2 WY۔ متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں، اس لیے 5 مساوی ہے 1/2 WY، اس لیے WY مساوی ہے 5 ضرب 2 یعنی 10 سم، اس لیے لینتھ WY مساوی ہے 10 سم۔ اب جوابات ہیں، زاویہ XWZ 135 ڈگری، زاویہ YZW 45 ڈگری، لینتھ WY 10 سم۔ چوتھا سوال ہے، مرکز C والے دائرے میں خطہ PM اور خطہ PN متماثل وتر ہیں، ثابت کیجیے کہ شعاع PC زاویہ NPM کی ناصف ہے۔ اس کا جواب ہے، مرکز C والے دائرے میں ثبوت دیا ہوا ہے کہ خطہ CM اور خطہ CN کھینچیے،
اس لیے یہاں پر مثلث بنیں گے مثلث سی پی ایم اور مثلث سی پی این میں دیا ہوا ہے خطہ پی ایم متشابہ ہے خطہ پی این، خطہ پی سی متشابہ ہے خطہ پی سی یہ مشترک ضلع ہے، خطہ سی ایم متشابہ ہے خطہ سی این اسی دائرے کے نصف قطر، اس لیے مثلث سی پی ایم متشابہ ہے مثلث سی پی این، متماثلت کی ذل آزمائش، اسی لیے زاویہ سی پی ایم متشابہ ہے زاویہ سی پی این، یعنی متماثلت کے متمم زاویے کی پیمائش، اسی لیے شعاع پی سی زاویہ این پی ایم کی ناصف ہے۔ اگلا سوال ہے ضربۃ الاضلاع آئی جے کے ایل میں کے ایل ضلع متوازی ہے آئی جے ضلع کے ہے، زاویہ آئی مساوی ہے 108 ڈگری، زاویہ کے مساوی ہے 53 ڈگری ہو، تب زاویہ جے اور زاویہ ایل کی پیمائش معلوم کیجیے۔ اب حل ہے دیا گیا ہے آئی جے خطہ متوازی ہے خطہ ایل کے اور خط ایل آئی خط تخاطی ہیں، زاویہ ایل جمع زاویہ آئی مساوی ہے 180 ڈگری داخلہ زاویے، اس لیے زاویہ ایل جمع 108 ڈگری مساوی ہے 180 ڈگری، اس لیے ایل مساوی ہے 180 منفی 108 یعنی زاویہ ایل مساوی ہے 72 ڈگری۔ آئی جے خطہ متوازی ہے ایل کے خطہ کے اور خط کے جے خط تخاطی ہیں۔ اب یہاں داخلہ زاویہ کی پیمائش کے مناسبت سے زاویہ کے جمع زاویہ جے مساوی 180 ڈگری، اس لیے 53 ڈگری جمع زاویہ جے مساوی 180 ڈگری، اس لیے زاویہ جے مساوی 180 منفی 53 ڈگری، اس لیے جے مساوی ہے 127 ڈگری۔ اب جوابات ہے زاویہ ایل مساوی 72 ڈگری اور زاویہ جے مساوی ہے 127 ڈگری۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل میں سے کوئی 2 سوالات حل کیجئے 6 نمبرات کے لیے۔ پہلا سوال ہے متوازی الاضلاع اے بی سی ڈی میں اگر زاویہ اے مساوی ہے 3x جمع 12 cos کی ڈگری اور زاویہ بی مساوی ہے 2x منفی 32 ڈگری، تب x کی قیمت معلوم کیجئے۔ اس کی مدد سے زاویہ سی اور زاویہ ڈی کی پیمائش معلوم کیجئے۔ اب یہاں حل ہے دیا ہوا ہے ضربۃ الاضلاع اے بی سی ڈی متوازی الاضلاع ہے، اس لیے زاویہ اے جمع زاویہ بی مساوی ہے 180 ڈگری، اس لیے زاویہ اے جمع زاویہ بی مساوی 180 ڈگری متوازی الاضلاع کے متصلہ زاویہ متمم ہوتے ہیں، اس لیے زاویہ اے کی قیمت ہے 3x جمع 12 اور زاویہ بی کی قیمت ہے 2x منفی 32 مساوی 180 ڈگری۔ 3x جمع 12 جمع 2x منفی 32 مساوی 180، 5x منفی 20 مساوی ہے 180، اس لیے 5x مساوی ہے 180 جمع 20 200، اس لیے 5x مساوی ہے 200 یعنی x کی قیمت ہوگی 200/5 یعنی x مساوی ہے 40 ڈگری۔ زاویہ سی مساوی ہے زاویہ اے، متوازی الاضلاع کے مقابل کے زاویہ مساوی ہوتے ہیں، اس لیے زاویہ سی مساوی ہے 3x جمع 12، اس لیے زاویہ سی مساوی ہے 3 ضرب 40 جمع 12، اس لیے زاویہ سی مساوی 120 جمع 12، اس لیے زاویہ سی کی قیمت ہوگی 132 ڈگری۔ زاویہ ڈی مساوی ہے زاویہ بی، متوازی الاضلاع کے مقابل کے زاویے، اس لیے زاویہ ڈی مساوی ہے 2x منفی 32، اس لیے زاویہ ڈی مساوی ہے 2 ضرب 40 منفی 32، اس لیے زاویہ ڈی مساوی ہے 80 منفی 32 یعنی 48 ڈگری۔ اب اس کا جواب رہے گا x مساوی ہے 40 ڈگری، زاویہ سی مساوی 132 ڈگری، زاویہ ڈی مساوی ہے 48 ڈگری۔ اگلا سوال ہے درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط، وجہ کے ساتھ لکھیے۔ پہلا ہے ہر مستطیل متوازی الاضلاع ہوتا ہے، دوسرا ہر مربع مستطیل ہوتا ہے، تیسرا ہر متوازی الاضلاع مستطیل ہوتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے ہر مستطیل متوازی الاضلاع ہوتا ہے، اس کا جواب ہے صحیح ہے۔ کسی ضربۃ الاضلاع کے مقابل کے اضلاع متوازی ہوں تو وہ متوازی الاضلاع ہوتا ہے۔ مستطیل میں بھی مقابل کے اضلاع متوازی ہوتے ہیں، اس لیے ہر مستطیل متوازی الاضلاع ہوتا ہے۔
اگلا ہے ہر مربع مستطیل ہوتا ہے، اس کا جواب ہے صحیح ہے۔ کسی ضربۃ الاضلاع کے تمام زاویے خیمہ زاویے ہوں تو مستطیل ہوتا ہے، مربع کے تمام زاویے خیمہ زاویے ہوتے ہیں، اس لیے ہر مربع مستطیل ہوتا ہے۔ اگلا ہے ہر متوازی الاضلاع مستطیل ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ کسی ضربۃ الاضلاع کے تمام زاویے خیمہ زاویے ہوں تو وہ مستطیل ہوتا ہے۔ متوازی الاضلاع میں ضروری نہیں کہ تمام زاویے خیمہ زاویے ہوں، اس لیے ہر متوازی الاضلاع مستطیل نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے مثلث ایل ایم این میں زاویہ لینتھ ایل ایم مساوی 7.2 سم، زاویہ ایم مساوی 105 ڈگری، ایم این مساوی 6.4 سم، تب مثلث ایل ایم این بنائیے اور اس کا حائطہ دائرہ بنائیے۔ اب دیکھیے اسی کچی شکل بنائی گئی ہے جہاں پر ایل ایم این 105، ایم این 6.4 سم اور ایل ایم 7.2 سم ہے۔ اب یہاں پر ہم نے مکمل پیمائش کے حساب سے اسے شکل بنانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نقطہ ایم لیجئے اور خط ایم این کھینچیے، اس کے بعد میں 105 درجے کا زاویہ لے کر خطہ کیجئے ایل نقطے پر اور وہاں پر 7.2 سم لے کر ایل ایم خط کھینچیے اور بعد میں نقاط ایل اور این کو ملائیے۔ بعد میں خطہ ایم این اور ایل ایم کی تنصیف کیجئے۔ تنصیف کرنے کے بعد جو مرکزی نقطہ ملے گا سی، اسے لے کر ایک حائطہ دائرہ بنائیے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل سوالات حل کیجئے کوئی ایک 4 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے دکھائیے کہ مستطیل کے وتر متماثل ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے مثلث اے بی سی اس طرح بنائیے کہ زاویہ بی مساوی 100 ڈگری، بی سی مساوی 6.4 سم، زاویہ سی مساوی 50 ڈگری اور مثلث کا داخلی دائرہ بنائیے۔ پہلے کا جواب ہے مستطیل کے وتر متماثل ہوتے ہیں، اس کا مسئلہ ہے دیا ہوا ہے ضربۃ الاضلاع اے بی سی ڈی مستطیل ہے، ثابت کرنا ہے اے سی وتر متشابہ ہے وتر بی ڈی۔ ثبوت مثلث اے بی سی اور مثلث ڈی سی بی میں خطہ اے بی متشابہ ہے خطہ ڈی سی مستطیل کے مقابل کے ضلع، زاویہ اے بی سی متشابہ ہے زاویہ ڈی سی بی، ہر ایک کی پیمائش 90 ڈگری، خطہ بی سی متشابہ ہے خطہ سی بی مشترک ضلع، اس لیے مثلث اے بی سی متشابہ ہے مثلث ڈی سی بی، متماثلت کی ضلع زا ضلع آزمائش، اس لیے خطہ اے سی متشابہ ہے خطہ ڈی بی، اس لیے وتر اے سی متشابہ ہے وتر بی ڈی۔ اگلا سوال ہے مثلث اے بی سی اس طرح بنائیے کہ زاویہ بی مساوی ہے 100 ڈگری، بی سی مساوی 6.4 سم، زاویہ سی مساوی 50 ڈگری اور اس مثلث کا داخلی دائرہ بنائیے۔ اب دیکھیے اس کی ہم نے کچی شکل بنائی ہے۔ سب سے پہلے خط بی سی کھینچیے 6.4 سم، اس کے بعد زاویہ 100 ڈگری کا زاویہ لیجئے اے بی سی اور نقطہ اے پر خطہ کیجئے، اس کے بعد میں زاویہ اے سی بی 50 ڈگری لیجئے، بعد میں زاویہ کی تنصیف کیجئے، یعنی زاویہ سی اور زاویہ بی کی تنصیف کرنے پر آپ کو مرکزی نقطہ آئی ملے گا اور مرکزی نقطہ آئی پر آپ نے پرکار رکھ کر اس کی داخلی دائرہ بنانا ہے اور اس طریقے سے آپ کا مثلث اے بی سی اور داخلی دائرہ تکمیل پائے گا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔